یار ویسے کو 2.25 سال ہو گیا مجھے اس شو میں مہمان آتے ہوئے. ماشاءاللہ. اللہ جانتا ہے میں یہ حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو مہمان نوازی بھی نہیں آتی. کیوں؟ بڑے میرے ارد گرد خالی کپ رکھے ہوتی ہیں جیسے بڑی میری خدمت ہو رہی ہے. ابھی تک آپ 3 کپ چائے کے پی چکے ہیں. یہ تو اور ظلم ہے، خالی چائے پلا پلا کے مجھے مار رہے ہو. شاباش، تمہیں چائے پلا پلا کے ہمارے کچن کی پتی ختم ہو گئی ہے. نیری چاہ پڑائی جاؤ. کو بسکٹوں کا ڈبہ کیوں نہیں کھولتے؟ ایلفی سے جڑا ہوا ہے وہ. یار ہمارے حوصلے کی داد دو، اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری میزبانی کرتے ہوئے. بڑی میزبانی، میز تو تم نے چھوڑا نہیں کری، تو بانی کیا کر رہے ہو میری؟ اتنا نہیں کرتے اٹھ کے یہ صاحب آئے کو پاجنا سے کرے. یار کیا دور ہوتا تھا، یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں کس طرح حالات چینج ہوئے. کسی کے گھر کو مہمان چلا جاتا تھا یا کسی کے آفس میں امان سے خوشیاں چڑھ جاتی تھی، لوگوں کو دوڑے لگا دیتے تھے. ویسے یار پاجنا تو ہوا کیا حالات کو جو باقی حالات کو ہو گیا ہمارے. اب تو مہمان کہیں جائے تو اگلے منہ سے ربٹنے لگ جاتے ہیں. باقاعدہ ٹینشن ہوتی ہے مہمان کو. اللہ کی رحمت جو ہوتا تھا نا کچھ عرصہ پہلے، وہ زحمت بن گیا ہوا ہے اب. ایسے سوچنے کی بات ہے نا کہ کیوں زحمت بن گیا. تو کیسے بن گیا، کیا ہوا؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مصنوعی پن جو ہے، تصنع، بناوٹ، یہ آ گئی ہے اور سادگی ختم ہوتی جا رہی ہے. رشتوں میں بھی یہی تصنع اور بناوٹ آ گئی ہے. اخلاص ختم ہو گیا ہے. رشتہ داریوں میں جو محبت تھی وہ رخصت ہوتی جا رہی ہے. اور یہی حال مہمان نوازی کا ہے. پہلے وقتوں میں یہی تھا نا کہ ہمارا جب طرز زندگی سادہ تھا اور دلوں میں محبت تھی، تو جو بھی مہمان جاتا تھا میزبان یہ کہہ کے کہ جناب جو دال ساگ ہے وہ حاضر ہے. اور وہ دال ساگ میں اتنی محبت اور اپنائیت ہوتی تھی، اتنا خلوص ہوتا تھا. مہمان جا کے 6 مہینے گھر میں بتاتا تھا کہ یار انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے. خدمت کیا؟ تمہاری پنیوں کو تیل ملتے رہے. اور اب جو ہے میزبانی اور جو مہمانداری ہے وہ محض سٹیٹس سمبل بن کے رہ گیا. سٹیٹس کی دوڑ ہے اس میں بھی کہ جب کسی کے گھر جاتا ہے تو جو میزبان ہے اس کا بھی مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے جو ہائی سٹیٹس ہے میرا، میں نے اس سے اس کو مروب کرنا ہے. اور جو آتا ہے اس کے گھر مہمان بن کے وہ بھی وہاں پر بالکل جتنے دن یا جتنی دیر قیام کرتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے برتر ثابت کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. بس وہ اپنی وڈیائی دکھاتے دکھاتے بیچارہ پھر کتنے کو دن دکھا سکتا ہے. اس پہ تو خرچہ بڑا ہوتا ہے. مگر میری تو ڈیمانڈ ہی اتنی نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ چائے کے ساتھ چلو یار کو پائیا کو پکوڑے ہی آ جائیں. آپ کو حیا ہی نہیں آتی. آپ جب راستے میں آ رہے ہوتے ہیں تو راستے سے پکوڑے کیوں نہیں لے لیتے؟ میں پکوڑے لینے 1-2 دفعہ کھڑا ہوا ہوں، پھر سکوٹر بند کرنا پڑتا ہے تو دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتا. محلے میں تو بچے میرے واقف ہے، تکا لگا دیتے ہیں. ادھر میں کس کے ترلے کرتا پھر؟ صحیح. یار تمہیں پکوڑے 2-4 دفعہ منگوا کے تو دیے ہیں لیکن تم خود بھی کھاتے ہو، پھر جیب میں ڈال کے بھی لے جاتے ہو. اب یہ بھی تو یہ باتیں کیمرے کے سامنے کرنے والی ہیں. نہیں تو تم کیوں ایسے ایک دن اگر 2 پکوڑے میں نے ڈال دیے، مجھے صدا تو مل گئی یا گھی لگ گیا تھا سارا کمیل کو، اس کے بعد یہ بات کرنے والی رہ جاتی ہے. اصل میں یار آج کل کے مہمان بھی تو تمہارے جیسے ہیں نا. پہلے وقتوں میں مہمان ہوتے تھے جب کسی کے یہاں جایا کرتے تھے تو وہ میزبان کی جو حیثیت ہے اس کو دیکھ کے اور اس کا خیال ذہن میں رکھ کے پھر جایا کرتے تھے، بوجھ نہیں ڈالا کرتے تھے. بالکل. اب تو ایسے لگتا ہے جو مہمان بن کے جاتا ہے کسی کے گھر میں تو وہ اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے. کون سی زحمت میں بن گیا ہوں؟ کون سے میں تمہارے پیر میں دتا پھر رہا ہوں؟ میرے پیچھے پڑ گئے ہو. نہیں یار ویسے مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ جو مہمان نوازی اور مہمانداری کا جو کلچر میں تبدیلی آ رہی ہے نا، اس نے ایک اور کباہت کو یہ جنم دیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت قریبی رشتے ہیں ہمارے، اس میں بھی محبت اور اخلاص کی جگہ یہ جو سٹیٹس کی دراڑ آتی جا رہی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. یعنی ہم اب یہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کے گھر جائیں، اس بھائی کے یا اس بہن کے یا اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھر جائیں جو ہمارے سٹیٹس سے ہم سے اونچے ہوں یا ہم پلہ ہوں. اور یہی حال مہمان بننے کا اور یہی حال میزبان بننے کا. بالکل صحیح ہے. حالانکہ دیکھو پرانے رشتوں میں تو کوئی سٹیٹس نہیں ہوا کرتا نا. یار تم مجھے پہلے بتاؤ، میں 3-4 کپ اپنے گھر سے لے آیا کروں. اتنی سوشیالوجی تو مجھے بھی آتی ہے. سوشیالوجی نہیں، سوشیالوجی. مجھے پتا ہے وہ سوشیالوجی جو تم کہہ رہے ہو میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا. یہ جو شو شاہ ہوتی ہے نا اس کو سوشیالوجی کہتے ہیں. اچھا بڑے سیانے. یہ سوشیالوجی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ تو اتنی پھیل گئی ہوئی ہے کہ ایک فرنیچر کی دکان پہ میں کھڑا تھا. ادھر ایک اما جی ہیں، وہ بڑی اینک والی اور بہت ہی سرخی والی، آگے اس کو فرنیچر والے کو کہتی ہیں کہ وہ دوسرا سیٹ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں بھیج دو اور وہ پرانے والا اٹھا لو. انہوں نے کہا جی وہ پرانا کیا ہوا ہے، 6 مہینے پہلے تو وہ گیا تھا آپ کے گھر.
कहती है नहीं, वो जो 6 महीने वाले मेहमान पहले आए थे ना हमारे घर, वो अब दोबारा आ रहे हैं, तो आप पुराना फर्नीचर उधर पड़ा होगा। बस यही मसला है, तौबा। यही मसला। अच्छा, एक वक्त होता था कि घर में पकी हुई जो चीज होती थी वो मेहमान को पेश करना ये ज्यादा बाइस इज्जत था मेहमान के लिए। बिल्कुल। लेकिन अब ये तुम देखो कि महंगी से महंगी डिशेस जो है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल से मंगवा कर पेश की जाती हैं, थाई, घर से नहीं इटालियन, होता। चाइनीज, और बिल्कुल। यानी खुद पका के नहीं खिलानी। अब इससे जो यानी मेजबानी के अखराजात जो बढ़ जाते हैं वो अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, पता भी चलता था ना कि कोई मेहमान आ रहा है, तो जो पकाना होता था वही पकाते थे। अच्छा। हाँ, ये इतना करते थे कि थोड़ा सा घी ज्यादा डाल लेते थे हांडी की सोशियोलॉजी बढ़ाने के लिए। नहीं, कुछ तकल्लुफात जरूर किए जाते थे और वो करने भी चाहिए। वही सूखी रोटियां ये चौपड़ के दे देते, चौपड़ के। चौपड़ के घी लगा के ऊपर, जैसे ये मालकिए नहीं सिर चौपड़ रहे होते हैं ऐसे करके, ऐसे वो रोटी भी चौपड़ते हैं। ओह, अच्छा। रोटी के को सिर में दर्द नहीं हो रही होती, जरा सोशियोलॉजी बढ़ाते हैं उसकी। इसकी भी। मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ तकल्लुफ जरूर किया जाता था और शायद किया भी जाना चाहिए, लेकिन एक खास हद तक। हाँ हाँ, जो मेहमानों के आगे खीर की प्लेट रखनी होती थी उस पे जरा यर्दे के रंग का एक गोल निशान बना देते थे। हाँ, जरा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। अब तो इस सोशियोलॉजी ने मेहमान नवाजी की ज़ुआलॉजी कर दी। क्या तुम्हारी सोशियोलॉजी और क्या ज़ुआलॉजी? नहीं, अल्लाह जानता है पा जुनैद, मैं तुम्हें सीरियस कह रहा हूँ, मेरा तो दिल दुखता है। अब देखो ना, ये सलाबज़दगान जो है ये मेहमान ही है ना हमारे। हाँ, यार बिल्कुल, अपने घर छोड़ के बेचारे आ गए बिल्कुल अगर हमारे दरियाओं पास। के किनारे पे या बाहर निकल आए। सड़कों के किनारे पे हमारे यहाँ आए हैं यार। वो बिल्कुल ऐसे लोगों मेहमान। को भी पहले मेहमान समझा जाता बिल्कुल था, बिल्कुल। और मेहमान से खुश होकर लोग मेहमान नवाजी करते थे इनकी कि यार कोई बात नहीं, हमारे बहन भाई हैं, कुछ दिन के लिए ये हमारे मेहमान है, नो प्रॉब्लम। हमारी सार आंखों पर। अब तो स्यापाई पड़ गया, रो रो के मर रहे हैं लोग कि यार फलानी जगह कोई नहीं गया, फलानी जगह कोई नहीं देख रहा, फलानी जगह रोटी नहीं पहुंचाई। वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हमारे पास मेहमान नवाजी का आइडियल मौका है, और मेरा ख्याल यही वो मौका है जिस पर हमें एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। सही। इस तरह की मेहमान नवाजी में ये तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत खूबसूरत मौका अता किया है ना, और यही वो मौका है जब हमें यह भी साबित करना पड़ेगा कि मेहमान जो हैं वो वाकईतन अल्लाह की रहमत होते हैं, जहमत नहीं। हम लोगों ने जहमत बना दी है। नहीं नहीं, मुसीबत तो उन बेचारों पे आई है ना, हमारे लिए तो ये बड़ा अच्छा नादर मौका है यार, सवाब भी हासिल करने का और मोहब्बतें भी वसूल करने का। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।